الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل آسٹرو نیکسٹ۔ ویورز، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل ایریز سے۔ برج حمل والوں کے لیے کہ خانہ مال میں فائنانس کے گھر کو اچھے سیارے دیکھ رہے ہیں۔ فائنانشلی طور پہ بہتری ہوگی۔ کاروبار کرنے والے اور ایریز سے تعلق رکھنے والے عام دکانداروں کو فائدے ہوں گے۔ جن افراد کا کام کپڑوں کی تجارت اور کھانے پینے کی اشیاء سے ہے، ان کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ ملازم پیشہ افراد پر کام آسان ہوگا۔ غیر متوقع طور پر ترقی کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ آرٹسٹک کاموں سے تعلق رکھنے والوں کو شہرت ملے گی۔ عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق میں عارضی نوعیت کے اختلاف کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم مجموعی طور پہ خیریت ہی رہے گی۔ دوستوں کے ذاتی مسائل آپ کو بھی پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ایریز والوں کے لیے اسپیشلی کہ آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں 11واں گھر دوستی کا ہوتا ہے، قسمت کا ہوتا ہے، اس میں سیارہ زحل آج کل الٹا چل رہا ہے، تو دوستوں کے ذاتی مسائل بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، لہذا دوستوں سے تعلق رکھنے والے معاملات سے خود کو دور ہی رکھنا اچھا ہوگا۔ میڈیکل اور فارمیسی اور علم طب کی دوسری شاخوں سے تعلق رکھنے والوں سے غلطی کا امکان رہے گا۔ صحافی افراد کو قلم چلاتے وقت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ پیٹ اور گیس اور دانتوں کے امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چورس سور 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان مالی معاملات میں تیزی آئے گی۔ پیسہ آنے کا امکان ہوگا۔ محبت کے معاملے میں تیزی آئے گی۔ کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں کے سیارے بھی اچھے ہیں۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے آسانی رہے گی، تاہم بڑے عہدوں پر فائز حضرات پر کام کا دباؤ بڑھے گا اور اکثر افراد کو سخت حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستوں سے دھوکے اور فریب کا امکان ہوگا۔ ممکن ہے کسی دوست کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ نفسیاتی طور پر دماغ پر بوجھ طاری رہے گا۔ سیارہ یورینس کی رجت کی وجہ سے تبدیلیوں کی طرف رجحان بنا رہے گا۔ سفر کا سیارہ الٹا ہے، لہذا بیرون اور اندرون ملک سفر کرنا بہتر نہ ہوگا۔ مشترکہ سرمایہ کاری میں جھگڑوں کا امکان ہوگا۔ ذاتی صحت کا سیارہ فی الوقت اچھی پوزیشن میں ہے، صحت اچھی رہے گی۔ جو افراد پہلے سے بیمار ہیں ان کو جلد صحت ملے گی۔ شریک حیات سے تعلق میں ملا جلا رجحان رہے گا۔ برج جوزہ جیمنائی 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان تالے کا حاکم سیارہ الٹی چال میں ہے اور خانہ نمبر 4 میں موجود ہے اس وقت، جو کہ گھر اور سواری سے متعلق ہے۔ اپنی سواری کا خاص خیال رکھیں، ذرا سی دیر کے لیے بھی لاک کیے بنا کہیں نہ جائیں۔ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیارہ مریخ تالے میں موجود ہے، ہمت و حوصلہ بڑھے گا اور ساتھ ہی غصہ بھی رہے گا، غصہ موجود رہے گا، کیونکہ مریخ لڑائی جھگڑا اور غصے کا سٹار ہے اور آپ لوگوں کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ چونکہ سیارہ مریخ افواج سے متعلق ہے تو آرمی سے تعلق رکھنے والے جیمنائی افراد کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ شریک حیات سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری رہے گی۔ معاملات محبت میں بھی سیارہ شمس کی حمایت رہے گی۔ محبت میں کامیابی ملے گی۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر نہیں ہے اور اندرون ملک سفر اگر کرنا ہو تو محتاط رہ کر کرنا ہوگا۔ گاڑی وغیرہ احتیاط سے چلائیں۔ پڑوسیوں سے جھگڑوں کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ جن افراد کو سخت قسم کی موذی امراض لاحق ہیں ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ برج سرطان کینسر 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان مالی طور پہ
کینسیرین افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ پیسے کی آمد میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا، تاہم کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ قانونی معاملات میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اکثر افراد پر پولیس کیس کا خطرہ ہوگا۔ جو لوگ غیر قانونی کام میں ملوث ہیں ان کو گرفت میں آنے کا مکمل امکان معلوم ہو رہا ہے۔ جن افراد کے زمین اور جائیداد کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مقدمے کے سلسلے میں مخالف پارٹی تاخیری حربے استعمال کرے گی۔ سیارہ عطارد مرکری الٹا ہو کر عزیز و اقارب اور نزدیکی سفر کے خانے میں داخل ہوا ہے، لہٰذا ان معاملوں میں محتاط رہنا ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں برے سیارے کی نظر ہے، اپنے شریک حیات سے تعلق بہتر بنا کر رکھنا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہوگی، صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ برج اسد لیو 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان خانہ نمبر 2 میں جو مالی امور سے متعلق ہے اس میں اچھا سیارہ زہرہ پیسہ لانے میں معاون ثابت ہوگا، اور دوسرا سیارہ عطارد جو کہ الٹا ہو کر داخل ہوا ہے اور وہ مالی نقصان لائے گا۔ پیسے کے معاملے میں دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح محبت کے خانے کا حاکم سیارہ بھی الٹا ہے، محبت کے معاملے میں ناپسندی سے گریز رکھنا ہوگا۔ ازدواجی اور شراکتی معاملات کے خانہ نمبر 7 میں سیارہ زحل فی الوقت الٹا چل رہا ہے، لہٰذا ان دونوں معاملوں میں محتاط رہنا ہی بہتر ہوگا۔ اپنی ضروری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کوئی چیز چوری یا گم ہو سکتی ہے۔ کسی کو ملازم رکھتے وقت بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو سخت حالات سے سامنا ہو سکتا ہے، اضافی ذمہ داریوں سے واسطہ پڑنے کا امکان ہوگا۔ بڑے بڑے سرکاری افسران جو لیو سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تبادلے ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ طالب علموں کو پڑھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ طالب علم کا سیارہ عطارد اس وقت الٹا چل رہا ہے۔ برج سنبلہ ورگو 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان تالے کا حاکم الٹا ہو کر آیا ہے، بے ایمانی کا رجحان پیدا ہوگا۔ روزمرہ کے امور میں بے ایمانی کا عنصر پیدا ہوگا۔ سیارہ زہرہ وینس جو کہ تالے میں موجود ہے تفریحات کی طرف راغب بھی کرے گا، اس کے علاوہ خوشی کا احساس بھی ہوگا۔ خانہ مال میں بادشاہ فلک سیارہ شمس بھی موجود ہے، کہیں سے پیسہ آنے کا امکان بھی بنے گا۔ سرکاری ملازمین کو محتاط رہنا ہوگا، افسران بالا کی طرف سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ تلاش ملازمت میں ہیں ان کو مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شریک حیات سے عدم تعاون کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ نئی شراکت میں دھوکے کا امکان ہوگا، لہٰذا شراکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ پارٹنرشپ آپ لوگوں کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اکثر افراد کے اچانک غیر ملکی دورے، غیر ملکی سفر بھی ہو سکتے ہیں ورگو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ امیر لوگوں کے تفریحی سفر بھی ہوں گے۔ خانہ نمبر 10ویں گھر میں سیارہ مریخ کی موجودگی آرمی سے تعلق رکھنے والوں کو ترقی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ طالب علم افراد کے رجحان تفریح کی طرف رہے گا۔ ذاتی صحت کے خانے میں سیارہ زحل الٹا ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تھا لیبرا، اور اب شروع کرتے ہیں برج میزان 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان۔ تالے میں شمس کی موجودگی عزت میں اضافہ لائے گی۔ حاکم خانہ مال سے بھی شمس کی اچھی نظر ہے، مالی امور میں بہتری لائے گی۔ کاروباری افراد منافع میں رہیں گے، عام آدمی کو بھی ریلیف حاصل ہوگا۔ خانہ محبت میں سیارہ زحل کی الٹی چال مایوسی اور دکھ دے گی۔ برج میزان لیبرا 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان۔ تالے میں شمس کی موجودگی عزت میں اضافہ لائے گی۔ حاکم خانہ مال سے بھی شمس کی اچھی نظر مالی امور میں بہتری لائے گی۔ فائنانشلی طور پہ بہتری نظر آ رہی ہے مجھے اس ہفتے۔ کاروباری افراد منافع میں رہیں گے، عام آدمی کو بھی ریلیف حاصل ہوگا۔
خانہ محبت میں سیارہ ذول کی الٹی چال مایوسی اور دکھ دے گی۔ یک طرفہ محبت کرنے والوں کو مسرت زدہ انجام کی امید رکھنی چاہیے۔ جن کی محبت پہلے سے چل رہی ہے ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ بدقسمتی کا حملہ اچانک ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو حاسد لوگوں اور ہم پیشہ لوگوں کے حسد کا خطرہ رہے گا۔ افسران بالا سے آپ کی کوئی چغلی بھی لگا سکتا ہے، چغلی لگائے جانے کا امکان نظر آتا ہے۔ شراکتی اور ازدواجی معاملے میں تکبر اور انا پسندی سے گریز کرنا ہوگا۔ مرد حضرات، لبرا سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کو اپنی شریکی حیات کی فضول خرچی اور زائد اخراجات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ غیر ملکی سفر کے لیے موجودہ وقت بہتر رہے گا۔ کھیل، آرٹ اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ سیاروں کی الٹی چال سے نقصان کا خطرہ ہوگا۔ صحت کا سیارہ الٹا ہے، گلے کے امراض اور امراض قلب والوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ برج عقرب اسکارپیو 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان۔ برج عقرب خانہ مال کا حاکم الٹا ہونے کے باوجود روپیہ پیسہ حاصل ہونے کا امکان ہوگا، تاہم جائیداد و زمینوں کی خرید و فروخت کو کرنے والوں کو نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قدرتی آفات سے جن افراد کے گھر سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں ان کو دوسرے آفت زدہ لوگوں کی بنسبت زیادہ سخت حالات سے واسطہ پڑے گا۔ جو اسکارپین افراد ایسی مصیبت کا شکار ہیں جن کو مزید 30 سے 60 دن تک سختی کا سامنا رہے گا۔ معاملات محبت میں دھوکہ ملنے کا مکمل امکان ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں وہ افراد جو ذمہ دارانہ عہدوں پر موجود ہیں ان کو سیاسی مداخلت کا امکان ہوگا، ان پر سیاسی دباؤ بنے گا۔ اپنی خود مختاری کا آزادانہ استعمال نہ کر سکیں گے۔ کسی کو دیا ہوا پیسہ واپس لینے اور کاروباری ریکوری کرنے کے لیے سیارہ مریخ کی حمایت حاصل رہے گی۔ دوستوں سے تعلق ملا جلا رہے گا۔ عزیز و اقارب سے ہلکی سی تلخی کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ ذاتی صحت کا سیارہ الٹا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ برج قوس 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان۔ حاکم تالے سیارہ مشتری جوپیٹر ابھی بھی رجت میں ہے، یعنی الٹا چل رہا ہے، اور سیارہ مشتری خانہ نمبر 5 جو کہ محبت کا برج ہے اس میں الٹی حرکت کر رہا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی الٹی چال چلتے ہیں۔ معاملات محبت میں غرور اور تکبر سے بچنا ہوگا۔ اس طرح سیارہ ذول خانہ نمبر 3 میں ہے جو عزیز و اقارب کا ہے، الٹی چال میں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو معمول پر رکھنا ہوگا۔ اور سیارہ نیپچون خانہ نمبر 4 میں ہے جو گھر اور سواری سے متعلق ہے، الٹی چال میں ہے۔ امور خانہ داری اور ذاتی سواری کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ سیارہ مریخ ازدواجی امور سے تعلق رکھنے والے برج میں موجود رہ کر جھگڑے لا سکتا ہے، لہٰذا اپنی شریکی حیات سے تعلق کو بہتر سے بہتر رکھنا ہوگا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے اور چھوٹے عہدوں پر فائز افراد کو سخت اور مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ جدی کیپریکارن 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان۔ تالے میں حاکم خانہ نمبر 2 جو کہ مال و دولت اور اپنی کمائی سے تعلق رکھتا ہے، سیارہ ذول رجت میں ہے۔ کاروباری افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اپنے مال کو ذخیرہ کر کے بعد میں فروخت کرنے والوں کو خاصا نقصان بھی مل سکتا ہے۔ عام آدمی بھی سخت حالات کا شکار ہوگا۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام لوگ بھی سخت حالات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہر ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیا کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ رکاوٹیں
مایوسی کا شکار ہیں تو اس سے کمی ہوگی انشاءاللہ۔ ہر ہفتے والے دن صدقہ دینا مصیبتوں میں کمی لائے گا۔ چونکہ آپ کا برج ایک خاکی اور زمینی برج ہے، اس لیے آپ کا صدقہ کیڑے مکوڑوں کو جانا چاہیے۔ آپ چینی یا شکر وغیرہ کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں اور ایوری سیٹرڈے گوشت کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب، عزیزوں میں سے کوئی عزیز سازش کر کے آپ کے خلاف خاندان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس کے مذموم مقاصد آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں خوشی حاصل ہوگی، اکثر افراد کو وصال محبوب ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد پر کام کا دباؤ بڑھے گا۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کو دستاویزاتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بڑی تعلیم حاصل کرنے والے میڈیکل اور سائنس سے تعلق رکھنے والوں کو مشکل پیش آنے کا امکان ہے۔ صحت کا سیارہ الٹا ہے، بخار اور سر درد کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایکویریس 28 سپتمبر سے 4 اکتوبر کے درمیان برج دلو کا حاکم بھی رجت میں ہے، یعنی برج جدی اور برج دلو کا حاکم سیارہ زحل ہی بنتا ہے، دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ تو برج دلو کا حاکم ابھی بھی رجت پذیر ہے اور وسوسے اور اندیشے تنگ کریں گے۔ فکر اور کوئی الٹا فیصلہ نہ کریں، ذرا سی غلط چال آگے جا کر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ روپے کے معاملے میں فریب کاری اور دھوکہ دہی کے امکانات کا اشارہ مل رہا ہے۔ اندرون ملک سفر نہ کریں، سفر کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ عشق و محبت کے معاملے میں محبوب سے شدید قسم کے اختلافات ہونے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ غیر ملکی سفر کر سکتے ہیں، سفر سے کامیابی حاصل ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کے معاملے میں کسی خاص پیش رفت کا امکان نہیں ہوگا۔ دوسروں سے پیسہ حاصل کرنے کے بارے میں سیاروں کی ملی جلی چال ہے، تاہم ریکوری ہو بھی سکتی ہے اور یہ اکثر افراد پر جھوٹا الزام بھی لگ سکتا ہے جن کا تعلق پیشہ ورانہ معاملات سے ہوگا۔ کھیل سے تعلق رکھنے والے افراد کو چوٹ اور زخم وغیرہ لگنے کا امکان ہوگا۔ تعلیم کے معاملے میں سیارہ عطارد کی الٹی چال علم کی عدم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، صحت ٹھیک رہے گی۔ برج حوت پائسز، برج پائسز سے تعلق رکھنے والے سیاسی افراد کو مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ سیارہ زحل خانہ نمبر 12 میں الٹی چال میں ہے جو مقدمات سے متعلق ہے، لہٰذا اپنے سیاسی مخالفین کی چال بازیوں سے محفوظ رہنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ قریبی عزیز کی عیادت کرنی پڑ سکتی ہے جو بیمار ہے۔ فضول خرچی اور زائد اخراجات سے بچنا ہوگا۔ کاروباری افراد کا بہت سارا روپیہ جا سکتا ہے۔ کاروباری لوگ حد سے زیادہ سودے کریں گے۔ خانہ نمبر 4 میں سیارہ مریخ موجود ہے جو سواری سے متعلق ہے، موجود ہے، لہٰذا گاڑی وغیرہ آرام سے چلانی ہوگی ورنہ حادثے کا امکان نظر آتا ہے۔ گھر وغیرہ کی آرائش، تزئین و آرائش پر بھی خرچہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی بیوٹی پارلر، کپڑے اور جیولری کا کام کرنے والوں کو خوب فائدہ ہوگا۔ شریک حیات سے کوئی خوشی کی خبر ملے گی۔ پہلے سے بیمار افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ بہت جلد ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور میں 1-2 کمنٹس شامل کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں مس صوبیہ نے کمنٹس میں پوچھا ہے کہ کہا ہے کہ برج ایریز والوں کی شادی کا بتایا جائے، تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ برج ایریز والوں کی شادی کا ایسے پرسنلی کسی کی شادی کا نہیں بتایا جا سکتا۔ شادی کا ٹائم پیریڈ اس کے لیے ٹائم آف برتھ چاہیے ہوتا ہے، پیدائش کے ٹائم کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں تو شادی کا پیریڈ بھی نکالا جا سکتا ہے، اور ایوری تھنگ، ہر چیز بتائی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم کب آئے گا، اور اگر پریشانی کا پیریڈ چل رہا ہے تو یہ کب تک رہے گا۔ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔